الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم سامعین، عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے جس دن آسمانوں اور زمینوں کو بنایا، اسی دن اللہ نے مہینوں کی تعداد 12 مقرر فرما دیا، اور ان 12 مہینوں میں سے اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کو اشہر حرم کہا کہ یہ مہینہ عزت والا، ادب والا، حرمت والا، تعظیم والا ہے۔ اس میں سے ایک مہینہ ماہ محرم الحرام کا ہے، جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور بہت متبرک، بابرکت، عزت، ادب اور احترام والا مہینہ ہے۔ ماہ محرم الحرام کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے رکھی ہے، اور ان مہینوں میں پچھلے انبیاء کرام علیہم السلام کی تعلیمات کو پڑھیں گے تو اس مہینے میں پچھلے انبیاء کے زمانے میں بھی بہت سے اہم واقعات پیش آئے۔ وہ ایک لمبی تاریخ ہے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ ماہ محرم الحرام ہی کے مہینے میں نواسہ رسول سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی مظلومانہ شہادت کا واقعہ پیش آ گیا، جس کے وجہ سے بعض لوگوں نے اس مہینے میں طرح طرح کی خرافات اپنے سے گڑھ لیں، اور اس مہینے کو یہاں تک لوگوں نے کہہ دیا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ منحوس مہینہ ہے، منحوس ہے یہ مہینہ، ان مہینوں میں شادی بیاہ نہیں کرنا چاہیے۔ میرے محترم سامعین، میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اسلام میں کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے، کوئی دن منحوس نہیں ہے، اسلام میں کوئی تاریخ منحوس نہیں ہے۔ ماہ محرم الحرام کی ایک لمبی فضیلت ہے۔ ماہ محرم الحرام اپنی جگہ بہت سی خصوصیات کو جمع کیے ہوئے ہے۔ بعض لوگوں کو دھوکہ لگ گیا، اور اس مہینے کو خاص طور پر حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت سے جوڑ کر یہ باور کرایا جاتا ہے کہ اس مہینے کا تعلق اور اس مہینے میں جو خصوصیات ہیں، جو فضائل ہیں اس مہینے کی، وہ واقعہ کربلا کی وجہ سے ہے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ہے۔ میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس مہینے کی فضیلت اور اس مہینے کا مقام و مرتبہ اور اس مہینے کی خصوصیت اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے رکھی ہے، واقعہ کربلا سے نہیں ہے، واقعہ کربلا کے پہلے سے اس مہینے کی خصوصیت ہے۔ اسی مہینے کی پہلی تاریخ کو واقعہ کربلا سے پہلے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا عظیم سانحہ شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ حضرت فاروق اعظم کون ہے؟ واقعی میں جن کی شہادت واقعہ کربلا سے کہیں بڑھی ہوئی ہے، فاروق اعظم وہ شخصیت ہیں کہ امت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سب سے زیادہ فضیلت، سب سے زیادہ مقام و مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ ان کا شہادت کا واقعہ اسی ماہ محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو ہوئی۔ اسی ماہ محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو حضرت فاروق اعظم شہید ہوئے، اور وہ شہادت کی دعائیں مانگا کرتے تھے، اللہ نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا اور وہ شہید ہو گئے۔ لیکن میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں بہت مختصر طور پر واقعی کربلا کی تاریخ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔
امید ہے کہ آپ حضرات غور سے سماعت فرما کر اور حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ مختصر طور پر یہ سمجھیں کہ جس وقت یزید کو مسلمانوں کا امیر اور خلیفہ منتخب کر لیا گیا، اس وقت چند حضرات صحابہ کرام میں سے ایسے تھے جس میں حضرت حسین بھی تھے، حضرت عبداللہ ابن زبیر تھے، عبداللہ ابن عمر وغیرہ تھے۔ ان حضرات نے بیعت نہیں کی تھی، یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کیا تھا، یہ حضرات مکے میں تھے۔ بہرحال حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کوفہ والوں نے 12,000 خطوط روانہ کیے، 12,000 وفود بھیج کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ باور کرایا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کوفہ تشریف لے آئیں، آپ کی خلافت چاہتے ہیں، ہم آپ کو امیر بنانا چاہتے ہیں، آپ کوفہ تشریف لائیے، ہم چاہتے ہیں کہ اسلام کی نشر و اشاعت ہو، اسلام کی تبلیغ ہو اور یہ خلافت اور یہ امارت آپ کے خاندان میں رہے۔ ایک دو خط نہیں، 1000 2000 نہیں، 12,000 خطوط روانہ کیا تھا کوفے والوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ اگر ہمارے پاس بھی، آپ کے پاس بھی اگر خطوط بھیجے جائیں، ایک بار، 2 بار، 3 بار اگر گورنمنٹ کی جانب سے بلاوا آ جائے تو ہم مجبور ہو کر نہ چاہتے ہوئے بھی جائیں گے، ضرور یقیناً جائیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12,000 خطوط کو دیکھا تو ان کو لگا کہ واقعی میں یہ لوگ خلافت چاہتے ہیں، امارت چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں ہو، یہ ہمارے ساتھ اسلام کی تبلیغ چاہتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر بھی اطمینان نہیں ہوا تو تحقیق حال کے لیے اپنے چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بھیج دیا کہ جائیے وہاں کے حالات کا جائزہ لے کر کے بتائیے کہ وہاں کے حالات کیا ہیں۔ حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ چلے ہیں تو 18,000 کوفیوں نے کوفہ کے بارڈر پر آ کر کے، باہر آ کر کے مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقبال کیا اور خوب خیر مقدم کیا اور ان کے ہاتھوں پر بیعت کرنا شروع کر دیا کہ ہم آپ کی امارت چاہتے ہیں، ہم آپ کی خلافت چاہتے ہیں، آئیے ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، ماریں گے، مر جائیں گے، آپ کے ساتھ ہی رہیں گے۔ حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ یہ جوش اور یہ جذبہ، یہ جنون، کہ یہ واقعی میں وفادار لگ رہے ہیں، انہوں نے خط بیٹھے بیٹھے خط لکھ کر کے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا کہ ان لوگوں نے میرا استقبال کیا ہے اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ مسلمانوں کے خلیفہ بنیں، آپ امیر المسلمین بنیں۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس انہوں نے خط بھیج دیا اور ادھر یزید کو خبر لگ گئی کہ کوفے کے بارڈر پہ بغاوت ہو رہا ہے، اس نے فوراً عبید اللہ ابن زیاد جو کوفہ کا گورنر تھا اس کو بارڈر پر بھیج دیا۔ ادھر مسلم ابن عقیل کو جب ان لوگوں نے بہت آسانی سے پا لیا، عبید اللہ ابن زیاد آیا اور تلوار لہراتے ہوئے آیا، اس کی ایک تقریر قوم کے سامنے جو اس نے رکھی تھی، اس ایک تقریر کا اثر یہ ہوا کہ وہ 18,000 کوفی جنہوں نے مسلم ابن عقیل کا استقبال کیا تھا، عبید اللہ ابن زیاد کی ایک تقریر پر ان کا ساتھ چھوڑ کر کے اس کے ساتھ چلے گئے، چھوڑ دیا ان لوگوں نے مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساتھ کو۔ جب عبید اللہ ابن زیاد نے دیکھا تو مسلم ابن عقیل کو دیکھا کہ یہ آئے ہیں، اب حالات کا جائزہ کیسے ہو، کیسے حالات سے باخبر ہوا جائے۔ مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں نے گرفتار کرنا شروع کر دیا، وہ بچا کر کے نکلنا چاہ رہے تھے، ان لوگوں نے مسلم ابن عقیل کو گرفتار کر لیا۔ جب مسلم ابن عقیل نے دیکھا کہ اب میں بچ نہیں پاؤں گا تو انہی میں سے ایک شخص سے مسلم ابن عقیل نے کہا
کہ بھائی جان وہاں سے چل دیے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب یہ لوگ مجھے مار دیں گے، چھوڑیں گے نہیں، حضرت حسین تک یہ اطلاع پہنچا دو کہ آپ ہرگز ہرگز کوفہ نہ آئیں، آپ کو کوفہ آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ادھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل چکے تھے اور مسلم ابن عقیل کو ان لوگوں نے شہید کر دیا، راستے ہی میں تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ لڑکے جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ سے، حضرت علی نے جو شادیاں کی تھی، 4 شادیاں کی تھی حضرت فاطمہ کے علاوہ، ایک بیوی تھی جن کا نام حنفیہ تھا، جو ان کے لڑکے تھے محمد ابن حنفیہ، محمد ابن حنفیہ بھی ادھر اس ارادے سے چلے کہ ہم حضرت حسین کو خبر کر دیں کہ آپ یہاں نہ آئیں، اور مکے میں جس وقت حضرت حسین چلنے کا ارادہ کر رہے تھے اس وقت آپ کے چچا ایک رشتے سے، حضرت علی کے رشتے سے عبداللہ ابن عباس آپ کے چچا ہوئے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے سے عبداللہ ابن عباس آپ کے نانا ہوئے۔ انہوں نے آپ کو روکا کہ بھتیجے جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم مت جاؤ۔ حضرت حسین نے کہا کہ طبیعت میں عجیب بے چینی ہے، بے قراری ہے، جانے دیجئے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے گھوڑے کا پیر پکڑ لیا، پکڑ کر بیٹھ گئے کہ ہم جانے نہیں دیں گے۔ حضرت حسین نے کہا کہ مجھے مت روکیے، مجھے جانے دیجئے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی قیمت پر رکنے کے لیے تیار نہیں ہے تو مکے والوں سے کہا کہ اوے مکے والوں، اب اس خاندان کی زیارت کر لو، اس خاندان کی آخری زیارت کر لو، اب یہ ادھر سے لوٹ کر آنے والا نہیں ہے۔ اور خود انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر کے کہا کہ جاؤ، چھوڑ دیا کہ چلے جائیے۔ ادھر راستے میں محمد ابن حنفیہ سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ بھائی جان آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ان لوگوں نے ابا جان کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ ابا جان کو بھی ان لوگوں نے شہید کر دیا، آپ مت جائیے۔ انہوں نے کہا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، ارے جو مقدر میں لکھا ہوگا وہ ہو کر رہے گا، مجھے جانے دو۔ محمد ابن حنفیہ بھی مجبور ہو گئے، حضرت حسین تھوڑا سا اور آگے بڑھے تو جس قاصد سے مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ بھائی جان کو اطلاع دے دینا کوفہ نہ آئیں، وہ قاصد راستے میں ملا اور انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بتایا کہ مسلم ابن عقیل شہید کر دیے گئے ہیں، آپ مت جائیے، آپ کو وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اطلاع ملی تو حضرت مسلم ابن عقیل کے صاحبزادے بھی ساتھ میں تھے، ان لوگوں نے کہا کہ جب ابا جان کو ان لوگوں نے شہید کر دیا تو اب ہم کسی قیمت پر واپس جانے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم جائیں گے کربلا میں، ہم جا کر کے ابا کے جان کا بدلہ لیں گے، انتقام لیں گے، ہم ان سے لڑیں گے۔ حضرت حسین نے کہا کہ چلو جہاں تم لوگ وہاں میں۔ خیر جب چلے، اب جیسے ہی کوفہ کے بارڈر پر پہنچے، عبید اللہ ابن زیاد فوج لے کر کے پہلے سے تعینات تھا۔ کوفہ کے بارڈر پر حضرت حسین روک دیے گئے، جب روک دیے گئے تو حضرت حسین نے کوفہ کے بارڈر پر 3 شرط رکھی تھی کہ ان 3 میں سے کوئی ایک شرط بھی قبول کر لو۔ نمبر 1 انہوں نے کہا تھا کہ میں جہاں سے آیا ہوں وہاں واپس چلے جانے دو، یعنی مکۃ المکرمہ ہمیں واپس چلے جانے دو۔ نمبر 2 اگر واپس نہیں جانے دیتے تو یزید سے براہ راست مجھے ملاقات کرنے دو، بات کرنے کا موقع دیا جائے۔ یہ شرط بھی منظور نہیں کی گئی۔ تیسرا شرط حضرت حسین نے یہ کہا کہ مجھے کسی سرحد پر بھیج دیا جائے، میں اللہ کے دین کے خاطر لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤں۔ ان 3 شرائط میں سے کوئی ایک شرط بھی کوفہ والوں نے منظور نہیں کیا، کوفہ والوں نے کوئی ایک شرط بھی منظور نہیں کیا، اور بالآخر انہوں نے رات میں اچانک
خاندان کے لوگوں پر اچانک یکبارگی حملہ کر کے خانوادہ رسول اور خانوادہ اہل بیت کو شہید کر دیا، مظلومانہ طریقے پر شہید کیا۔ میں یہیں پر رک کر ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کربلا کو اسلامی جنگ کہنے والوں، بتاؤ اگر حضرت حسین جنگ کے ارادے سے گئے تھے، جنگ کے ارادے سے چلے تھے، تو فوج کہاں ہے؟ وہ اپنے گھر کے چند افراد کو لے کر کے گئے تھے، بیوی، بچے، بھتیجے، ان افراد کو لے کر کے 72 افراد کو لے کر کے پہنچے تھے، اور ادھر یزید کے پاس 50 لاکھ کا فوج۔ کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے ارادے سے گئے تھے؟ اگر جنگ کے ارادے سے گئے تھے تو پھر یزید کے پاس جانے کی اجازت کیوں مانگ رہے تھے؟ خیر، یہ بہت مختصر سی تاریخ ہے جس کو لے کر کے 10 دن تک ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے، اور ہائے حسین، یا حسین، ہم نہیں تھے، کم بختو، تم ہی تو تھے، اور کون تھا؟ اگر تم نہیں تھے تو حضرت حسین کا خاندان شہید کر دیا گیا، مظلومانہ طریقے پر ان کو شہید کر دیا گیا، اور تم میں کا کوئی ایک آدمی نہیں، سب کے سب ایسے ہی مشٹنڈے بنے گھوم رہے ہو، اور آج یہ چیختے چلاتے ہو، کھوکھلی نعرہ لگاتے ہو، ہم نہیں تھے، کون تھا کم بختو؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں نے مظلومانہ طریقے پر شہید کر دیا۔ خیر، مجھے بتانا اصل یہ ہے کہ یہ تاریخ کا مختصر سا باب ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، ورنہ کربلا کی تاریخ کی ایک لمبی داستان ہے کہ حضرت حسین کو جب روک دیا گیا تو حضرت حسین نے یہ بھی کہا تھا، اس وقت خطوط کا حوالہ دیا تھا کہ اے مردودو، فلاں بن فلاں، کیا یہ تمہارے طرف سے خطوط نہیں بھیجے گئے؟ میں تمہاری دعوت پر آیا ہوں، حضرت حسین کہتے رہے، لیکن ان لوگوں نے مظلومانہ طریقے پر شہید کر دیا۔ وہ یہ سمجھ چکے تھے کہ راز فاش ہو گیا ہے، اور اس راز فاش ہونے کی وجہ سے ان لوگوں نے مظلومانہ طریقے پر شہید کر دیا گیا۔ جب حضرت حسین شہید کر دیے گئے، آج جو کچھ ہوتا ہے، ہمارے نوجوان آگ میں اچھل کود کرتے ہیں، ڈھول تاشے پیٹتے ہیں، یہ سب کام اس وقت یزیدیوں نے کیا تھا۔ آج تم کہاں مر رہے ہو؟ تم کہاں مرے جا رہے ہو؟ پڑھو اسلامی تاریخ کو، اور سچے اور مستند تواریخ کا مطالعہ کر کے واقعی کربلا کا جو حقیقی پس منظر ہے وہ امت کے سامنے لے کر کے آؤ۔ یہ موضوع اور گڑھی ہوئی جو افسانے اور کہانیاں کربلا کے بعد گڑھی گئی، ہائے میں کیا بتاؤں، واقعی کربلا پر کیسی کیسی داستانیں گڑھی گئی کہ وہ نواسہ رسول کو سجدے کے حالت میں مارا گیا، یہاں مارا گیا، یہ سب تمہاری ذہنوں کا گرد و غبار ہے، خرافات ہے۔ یہ کہاں سے گڑھ لیا؟ جو حقیقی تاریخ ہے وہ سامنے لاؤ امت کے، کیوں نہیں لے کر کے آتے؟ بہرحال بہت مختصر وقت میں نے آپ کے سامنے ایک خاکہ پیش کیا، جو اس میں کمی اور کوتاہیاں ہوں اللہ تعالیٰ اسے اپنے فضل سے معاف فرمائے، اور ہمیں صحیح تحقیق، ہمیں صحیح تاریخ اسلام سے آگاہ کرنے کا اللہ تعالیٰ آگاہ ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔